میرے ساتھ میاں محمد اسلم گل صاحب موجود ہیں. آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں. اگر پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ کو دیکھا جائے لاہور کے حوالے سے خاص طور پر تو ان کا نام ایک سنہری حرفوں میں لکھا جاتا ہے. آپ آج کل پنجاب پیپلز پارٹی کے سینئر نائب صدر ہیں. پھر آپ ایل ڈی اے میں ہمارے جو بہت بڑا لاہور کا ایک سیٹ اپ ہے اس میں بھی وائس چیئرمین رہے. میرے ساتھ موجود ہیں, آئیے ان سے بات چیت کرتے ہیں. تو چودھری اسلم گل صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں ٹائم دیا. تو صاحب آپ کی اگر دیکھا جائے کارکردگی کو پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے تو آپ نے بہت کام کیا پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے. لاہور میں بھی آپ نے بہت کام کیا اور اعلیٰ سطح پر بھی آپ نے بہت سا کام کیا. اب ایک چیلنج سر سامنے آیا ہے 13 دسمبر کا, تو میں چاہتا تھا آپ سے پوچھنا ہے, ابھی آپ کے قائدین بات کر رہے تھے کہ اگر کسی بھی علاقے سے پاکستان پیپلز پارٹی کارکن نہ آئیں, صرف لاہور سے آ جائیں تو موچی دروازہ اور جناب مینار پاکستان سب کو بھر دیا جائے گا. تو میں چاہوں گا سر اس حوالے سے 13 سے کوئی تیاری بتائیے, اور یہ جو ان کا موقف ہے, دعویٰ جو ہے قمر زمان صاحب کا, اس پر کس حد تک آپ جو ہے مطمئن ہیں اور کہنا چاہتے ہیں سب کچھ؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب بٹ صاحب آپ کا شکریہ کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے مجھے اس پروگرام میں شامل کیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی ذوالفقار علی بھٹو نے اس پارٹی کی بنیاد رکھی اور ذوالفقار علی بھٹو کا خون اس میں شامل ہے, محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کا خون شامل ہے, اور ان کے بیٹے شاہ نواز بھٹو شہید اور مرتضیٰ بھٹو شہید کا خون ہے. ہزاروں سینکڑوں کارکنوں کا اس میں خون ہے. یہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ ڈکٹیٹرشپ کے خلاف قائم کی گئی تھی. یہ ایوب خان کے خلاف, جب ایک ملک کے اندر کوئی جمہوریت نہیں تھی, ایک ڈکٹیٹر تھا, کوئی عوام کو ڈائریکٹ اپنے نمائندے منتخب نہیں کر سکتا تھا, بی ڈی ممبر سسٹم تھا. اور یہ ذوالفقار علی بھٹو شہید نے اس میں پارٹی کی بنیاد رکھی لاہور میں. جی جی. اور انہوں نے پھر جدوجہد کی, پاکستان کے عوام ان کے ساتھ چلے جی جی. ان کی قیادت میں, اور ملک کے اندر ایک جا کے کامیابی ہوئی. بالکل ٹھیک ہے. بڑی جدوجہد کے بعد. جی جی. اور پھر ذوالفقار علی بھٹو شہید کا کارنامہ ہے کہ اس بے آئین دھرتی کو آئین دیا, 73 کا آئین دیا, متفقہ آئین دیا. بالکل ٹھیک ہے. 1973. اور اس ملک کے اندر آ کے انہوں نے پاکستان کے عوام کے ساتھ جو وعدے کیے تھے وہ انہوں نے یو ٹرن نہیں لیا. ذوالفقار علی بھٹو نے تمام وعدے جو تھے وہ ان کو نبھایا, اور پاکستان کے اندر چاہے وہ لیبر کے لیے ہو, مزدوروں کے لیے ہو, چھوٹے کسانوں کے لیے ہو, ملک کے اندر ایجوکیشن طالب علموں کے لیے ہو, انہوں نے وہ ان کے لیے اصلاحات نافذ کی. کسانوں کے لیے اصلاحات نافذ کی. انہوں نے ملک کے اندر بہت کام کیا. انہوں نے ملک کے اندر عوام کو ایک جمہوری سوچ دی, ان کو ایک نظریہ جو دیا تھا وہ ذوالفقار علی بھٹو کا نظریہ سوچ آج بھی زندہ ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور انشاءاللہ تعالی میں لمبی بات پہ نہیں جاؤں گا. آج کی جو آپ بات کر رہے ہیں, لاہور کے جلسے کی بات کر رہے ہیں, یہ ملتان میں جلسہ ہوا ہے یوم تاسیس کا پاکستان پیپلز پارٹی کا. وہاں پہ ہمارے قائد جناب بلاول بھٹو زرداری صاحب کرونا میں مبتلا تھے, اور اسی طرح ہمارے پنجاب کے صدر جناب قمر زمان قاہرہ صاحب جو ہیں وہ بھی کرونا میں مبتلا تھا. تو کل مجھے یہ پتہ چلا ہے کہ وہاں مخدوم احمد محمود اور ان کے بیٹے یا ان کے پوتے, ان کو بھی کرونا میں وہ مبتلا ہے. جناب یوسف رضا گیلانی صاحب نے اور ان کے بیٹوں نے وہاں پہ جو کردار ادا کیا وہ ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ ان کے جو بیٹے ہیں جیسے حیدر گیلانی ہو گئے, موسیٰ گیلانی ہو گئے, اور جناب جتنے بھی ان کے بیٹوں نے وہاں بہت اعلیٰ کردار ادا کیا اور پورے مقابلے کیے. اس سے کارکن جو ہیں گئے تو ان کے ساتھ کارکن ہی, بالکل ٹھیک ہے, مگر انہوں نے ایک لیڈ کیا جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے وہاں پر مقابلہ کیا, اور بڑا پرجوش وہاں جلسہ ہوا ہے. بالکل ٹھیک ہے. اور وہ جلسہ بلکہ 3-4 دن جلسہ ہی ہوتا رہا. بالکل ٹھیک ہے. تو یہ پیپلز پارٹی کے جالے تھے جو ان کی قیادت میں وہاں پہ لڑتے رہے. تو اسی طرح یہ جو لاہور میں جلسہ ہو رہا ہے یہ پیپلز پارٹی نے پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا گجرانوالہ میں جلسہ کیا تھا, اور وہ ایک بھرپور جلسہ تھا. پاکستان پیپلز پارٹی نے وہاں پہ پیپلز پارٹی کے جہاں کارنر میٹنگ رکھتی تھی پیپلز پارٹی کے وہاں پہ وہ وہاں پہ چھاپا مارتے تھے, اور وہ اس گراؤنڈ کو اس ایریے کو بند کر دیتے تھے, کرسیاں اٹھا کے لے جاتے تھے رات کو. اسی طرح ہمارے کارکن جو ہے
وہ منڈی بہاؤالدین جو ہے وہ ہمارے ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہیں، ان کے اوپر بھی وہاں بھی انہوں نے کریک ڈاؤن کیا، اور وہاں قاہرہ صاحب خود پہنچے اور پہنچ کے انہوں نے وہاں جا کے کافی کارکنوں کو لیڈ کیا اور بڑا جدوجہد کی۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے یہ بڑی میچور جماعت ہے، یہ جمہوریت پر یقین رکھتی ہے، آئین پر یقین رکھتی ہے، پاکستان پیپلز پارٹی لوگوں کے حقوق پر یقین رکھتی ہے، یہ ایک جمہوری پارٹی ہے، اور ہم تو ہمیشہ ہی ڈکٹیٹرشپ کے خلاف، مارشل لاء کے خلاف لڑتے رہے ہیں۔ تو گل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ لاہور کے جلسے میں پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے بھرپور طریقے سے شرکت کرے گی؟ اور خاص طور پر سر میں ذکر یہاں کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں بہت بہت بڑے لیڈر ہیں سر، آپ جیسے لوگ یہاں پر ہیں، آپ کے ساتھ لاکھوں لوگ ہیں سر، ہم نے خود دیکھے ہوئے ہیں سر، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ دور پھر واپس آ جائے گا، ہم نظر آئے گا ہمیں اس جلسے میں؟ دیکھیں بٹ صاحب آپ کا بہت شکریہ، میرے سے زیادہ بھی دوستوں نے پارٹی کے کارکنوں نے جدوجہد کی، میں نے تو کوڑے کھائے ہیں، اور میں میاں منیر صاحب یہاں تشریف فرما ہے، ہمارے بڑے سینئر رہنما ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے، صحیح بات، اور اس کے علاوہ لوگ شاہی قلعوں میں گئے ہیں، بالکل صحیح، یہ گئے ہیں، کوڑے کھائے ہیں، اس سے زیادہ یہ جدوجہد آپ کو دنیا میں جہاں ڈکٹیٹر ہو یا جہاں پہ جمہوریت ہو آپ کو نظر نہیں آئے، ٹھیک ہے، صحیح بات، کہ لوگ کوڑے کھا رہے ہیں، یہ صرف پاکستان کی تاریخ ہے، بالکل صحیح ہے، جو ضیاء الحق کے دور میں کارکنوں نے کوڑے کھائے، بالکل صحیح بات ہے، ذوالفقار بھٹو شہید کسی ایک لیڈر کے لیے، کسی ایک انسان کے لیے، انسانوں نے اپنے آپ کو آگ لگا کے وہ شہید ہو گئے، بالکل صحیح، تو یہ بہت بڑی جو جنگ ہے، پاکستان پیپلز پارٹی کی ہسٹری بہت بڑی ہسٹری ہے، صحیح بات ہے، یہ ہسٹری کوئی عام جماعتوں کی نہیں ہے۔ یہ صاحب ایک اور چیز تھی کہ جیسے کہ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں نے لاہور میں ضمانتیں اپنی کرا لی ہوئی ہیں، کچھ لوگوں نے جو ہے نا، کچھ لوگ جو ہیں چھپ گئے ہیں، کچھ روپوش ہو چکے ہیں تاکہ جلسے کی تیاری وہ بیٹھ کے پیچھے کر سکیں، تو آپ کی کوئی ایسی صورتحال ہے؟ آپ کے سامنے آج یہاں پہ پاکستان پیپلز پارٹی سینٹر پنجاب کے آفس میں آپ تشریف لائے ہیں، یہاں پہ بھرپور میٹنگ ہوئی ہے، جناب قمر زمان قاہرہ صاحب کی قیادت میں، اور چودھری منظور صاحب تشریف فرما تھے، لاہور وہ پنجاب کے جنرل سیکرٹری ہیں، لاہور کا پریزیڈنٹ حاجی عزیز الرحمان چاند صاحب تھے، تمام لاہور کے آفس بیرر جو ہیں، چاہے وہ ڈسٹرکٹ کے ہوں، زونوں کے ہوں، سابق جن لوگوں نے الیکشن لڑایا کینڈیڈیٹ ہوں، اور ہم سب وہاں پہ موجود تھے، اور بڑی کئی گھنٹے پر مشتمل یہ میٹنگ ہوئی، ہم کسی سے ڈرتے نہیں ہیں، نہ ہمیں ڈرنے کی ضرورت ہے، نہ ضمانتیں کرانے کی کیا ضرورت ہے، ٹھیک ہے، صحیح، دیکھیں گے جس نے وہ وہاں پہ ملتان میں کیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، ہے جی، ملتان میں کہتے تھے جلسہ نہیں ہونے دینا، جلسہ نہیں ہونا دینا، جلسہ نہیں ہوگا، ہم یہ کریں گے، انہوں نے کیا، اس کے بعد وہ خود ہی شکست خوردہ ہو کے انہوں نے وڈرا کر لیا۔ اچھا کسی ایک اور چیز پوچھنا چاہ رہا تھا آپ سے میں، کیونکہ آپ نے سیاسی ایک سٹرگل کی ہوئی ہے، آپ کے پاس ایک سٹرگل ایک تجربہ ہے سیاست کا، کیا آپ سمجھتے ہیں سر یہ جو موومنٹ اب تک یہاں پہنچ چکی ہے اور آگے بننے والی ہے چند دنوں میں، اس سے جو ایک پی ڈی ایم کا ایک ایجنڈا ہے کہ ہم اس حکومت کو گھر بھیج دیں گے، اس میں کس حد تک آپ سمجھتے ہیں کامیابی ہوگی؟ دیکھیے ہمارا ایجنڈا جو ہے، آپ کو پتہ ہے کہ ایم آر ڈی بھی بنی تھی ضیاء الحق کے خلاف، پھر اے آر ڈی بنی، ٹھیک ہے، جدوجہد، ہمارا مقصد یہی ہوتا ہے کہ ملک کے اندر جمہوریت اور آئین اور قانون کی حکمرانی، ٹھیک، تو اب جو ہے ہمارا جو اب ایجنڈا ہے جو پی ڈی ایم بنا ہے، اس کا بھی یہی مقصد ہے کہ ہم ملک کے اندر جو چوری کا ووٹ ہے، جو فراڈ کا جو وزیر اعظم بنا ہے، یہ سلیکٹڈ وزیر اعظم، عوام نے اس کو ووٹ نہیں دیے، ٹھیک ہے، لہٰذا ہم سمجھتے ہیں کہ اس کو فوری طور پر اس کو ہٹایا جائے، تاکہ ملک کے اندر الیکشن ہو تو عوام جس کو ووٹ دیں وہ الیکشن لڑے۔ اور دوسری بات یہ ہے، میں سوری ایک بات اور کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا مقصد یہ ہے، کوئی یہ پی ڈی ایم جو فی الحال کوئی ایسا اتحاد نہیں ہے الیکشن ہی، یہ تو ہم صرف جدوجہد کر رہے ہیں کہ تاکہ جمہوریت کو صحیح بنیادوں پر یہاں پہ استوار کیا جائے، بالکل صحیح ہے، اور اس جعلی وزیر اعظم کو یہاں سے چلتے کرنے، اس لیے اس کو چلتا کرنا چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر اس نے تباہی مچا دی، ٹھیک ہے، ملک کے اندر ایک غریب انسان ہو یا امیر انسان ہو، اس کے لیے بہت ساری مشکلات پیدا ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے جی، کاروبار ختم ہو چکے ہیں، لوگ سوئی گیس کا بل، بجلی کا بل، پانی کا بل یہ ادا نہیں کر سکتے، یہاں پر روزمرہ کی جو زندگی ہے انسان کی، چاہے امیر غریب سب کے لیے، وہ ہوتا ہے دال روٹی سبزی گھی، دال مرچ مسالہ، وہ انسان کی پہنچ سے دور ہے، ٹھیک ہے، اس نے بالکل اس ملک کے عوام کو
دیوار کھانے پر پینے کے لیے کبھی نہیں چھوڑا، ٹھیک ہے۔ اور تنخواہوں میں اضافہ نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی آئی، اس نے 150% اضافہ کیا، کافی ریفارم کی اس نے جو پینشن میں اضافہ بھی کیا، کافی ریفارم کی۔ یہ تو نہ تنخواہوں میں اضافہ، بلکہ یہ تو مزدوروں کو بے روزگار کر رہے ہیں۔ کراچی اسٹیل مل کے جو مزدور ہیں 4,500 بندہ ایک دم ایک آرڈر میں ان کو فارغ کر دیا گیا۔ اسی طرح پی آئی اے میں بھی یہ کرنے لگے ہیں۔ تو ہم پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے وہ جناب چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی قیادت میں ہم کسی مزدور کا قتل نہیں ہونے دیں گے، معاشی قتل۔ صحیح بات ہے۔ اور ہم اس جدوجہد میں انشاءاللہ شامل ہیں۔ پیپلز پارٹی لوگوں کو روزگار دیتی ہے، لوگوں کا روزگار چھینتی نہیں۔ اچھا، تھوڑا سا مجھے میں چاہتا ہوں کہ جلسے کے حوالے سے آخری میں بات کرنا چاہتا ہوں، آپ کتنی توقع رکھتے ہیں؟ جلسہ کتنا بڑا ہوگا؟ کیا یہ جو ہے جلسہ آخری جلسہ ثابت ہو سکتا ہے؟ آپ کی سیاسی بصیرت کیا کہتی ہے؟ میں کہتا ہوں کہ یہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کی سالگرہ کا فنکشن میں نے کیا تھا بے نظیر بھٹو پارک میں، جی جی، ٹھیک ہے جی۔ وہاں پہ چند دنوں کی محنت سے وہاں پہ جو جلسہ ہوا تو ہمارے پریزیڈنٹ قمر زمان کائرہ نے وہیں بھی سپیچ کی کہ اگر ہم سب اکٹھے ہو جائیں پارٹی کے ورکر اور لیڈرز تو ہمیں موچی دروازہ ورنہ ہمیں باہر سے بندے لانے کی ضرورت ہی نہیں۔ بالکل صحیح۔ پیپلز پارٹی آج بھی انشاءاللہ بڑی، کیونکہ پیپلز پارٹی نے ملتان، گجرانوالا، راول پنڈی کا جلسہ، پیپلز پارٹی نے کراچی میں جو جلسہ کیا ہے وہ تاریخ کا ایک بہت بڑا جلسہ۔ اچھا کہ صاحب سمجھتے پیپلز پارٹی ہر جگہ پہ موجود ہے۔ پیپلز پارٹی انشاءاللہ جس طرح گجرانوالے میں نظر آئی تھی اس طرح اس سے زیادہ انشاءاللہ، کیونکہ لاہور بھٹو کا ہے، ہم نے اس کو دوبارہ بھٹو کا شہر بنانا ہے، دوبارہ شہید بے نظیر بھٹو کا شہر بنانا ہے انشاءاللہ۔ ایک تاریخ ساز یہ جلسہ جو ہے اس میں۔ اچھا، تو یہ جلسہ جو ہے، جو میرا سوال کا آخری رخ تھا کہ کیا سمجھتے ہیں کہ آخری جلسہ ہوگا حکومت کو ہٹانے کے حوالے سے؟ دیکھیں جلسے یہ تو اسٹریٹجی پارٹی کی پی ڈی ایم کی جو قیادت ہے اس نے طے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اور یہ جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں انشاءاللہ جو دسمبر میں یا 13 دسمبر کو جو جلسہ ہو رہا ہے اس میں بہت سارے اعلانات ہوں گے جس میں ساری پارٹیاں تیاریاں کر کے انشاءاللہ تعالی آخر کار ہم نے اسلام آباد کا رخ کرنا ہے اور اس حکومت کا خاتمہ کرنا ہے۔ اور جب تک آپ وہیں رہیں گے جب تک یہ حکومت نہیں، انشاءاللہ یہ جو پارٹی جو بی ڈی ایم فیصلہ کرے گی اسی طرح پارٹی کے کارکن جو ہیں پورے پاکستان میں تیار ہیں۔ محمد گل صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا اور 13 دسمبر کے حوالے سے بڑی مفید باتیں کی، آپ کا بہت شکریہ، تھینک یو جی۔ خواتین حضرات، ابھی آپ نے گل صاحب کی باتیں سنی، میں سمجھتا ہوں سیاسی کارکن ہیں اور سیاسی باتیں انہوں نے کی، اور بہت حد تک میں ان سے متفق ہوں کہ پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ عوام کی بات کی، اور جتنی ریفارم پاکستان پیپلز پارٹی نے دی وہ کسی بھی گورنمنٹ نے ابھی تک نہیں دی۔ اسی کے ساتھ پروگرام کا وہ ختم ہوتا ہے۔ سلیم بٹ کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ Yunus Mobile, wholesale dealer. All mobile brands available. 25 years of trust. Address 29 Main Hall Road, Lahore. Phone 042 372 44485. Base Gulberg, Lahore. Phone 0423 575 6613 and 14. کامرس اور ٹیکنیکل بکس کے بانی عظیم گروپ آف پبلیکیشنز 1988 سے قائم شدہ پاکستان اور دنیا کے مختلف ممالک میں عظیم گروپ کی کتابیں ٹیکسٹ بک کے طور پر پڑھائی جاتی ہیں۔ اردو بازار، لاہور۔ فون نمبر 924237231448۔